خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں پادری پطرس یونس آپ کے لیے خداوند کا کلام لے کر آتا ہوں، جس کا عنوان ہے روز کی روٹی، جس میں ہم زبوروں کا تعارف، پس منظر، پیغام اور اطلاق بیان کرتے ہیں۔ تو آج کی روٹی میں ہم زبور 24 کے متعلق سیکھیں گے۔ زبور 24 کی مرکزی آیت پہلی ہو سکتی ہے، جہاں پر لکھا ہے زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے، جہان اور اس کے باشندے بھی۔ زبور 24 ایک عظیم الشان نظم اور دعائیہ زبور ہے، جو خدا کی حاکمیت، اس کی پاکیزگی اور اس کے جلال پر زور دیتا ہے۔ زبور 24 کے تعارف کی بات کریں تو زبور 24 کی کل آیات 10 ہیں۔ یہ زبور داؤد نبی، جو بادشاہ بھی تھے، کی تصنیف ہے، جو خدا کی عظمت، پاکیزگی اور بادشاہی کو بیان کرتا ہے۔ یہ زبور اکثر عبادت، قربانی اور خدا کے حضور آنے کے وقت گایا جاتا تھا۔ اس کا مقصد خدا کی حاکمیت اور اس کے ساتھ سچے تعلق کی تاکید ہے۔ یہ زبور 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ خدا کا جلال تخلیق میں، آیات پہلی اور دوسری۔ خدا کی پاکیزگی اور اس کے حضور آنے کے معیار، آیات تیسری تا چھٹی۔ خدا کی بادشاہی اور اس کے جلالی داخلے کا اعلان، آیات 7ویں تا 10ویں۔ زبور 24 کی 10ویں آیت کے آخر میں موجودہ لفظ صلہ عبرانی زبان کا ایک اصطلاحی لفظ ہے، جس کا درست اور حتمی مطلب اب بھی مکمل طور پر واضح نہیں ہے، تاہم بائبل کے علماء اور مفسرین نے اس کے مختلف مفاہیم بیان کیے ہیں۔ صلہ کے ممکنہ معنی: موسیقی یا نغمے کا وقفہ۔ چونکہ زبور کے زیادہ تر حصے نغمے یا گیت کی شکل میں ہیں، صلہ ایک موسیقی کا نشان ہو سکتا ہے، جو گانے یا عبادتی گیت میں وقفہ لینے یا موسیقی کو بلند کرنے کا اشارہ دیتا ہے۔ غور و فکر کی دعوت: صلہ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قارئین یا سننے والے تھوڑی دیر رک کر اس آیت کے پیغام پر غور کریں۔ یہ ایک توقف ہے تاکہ بیان کردہ بات پر دھیان دیا جائے۔ بلند آواز میں اعلان: کچھ مفسرین کا ماننا ہے کہ صلہ کا مطلب ہے کہ آیت کو بلند آواز سے ادا کیا جائے یا خاص اہمیت کے ساتھ پیش کیا جائے۔ زبور 24 کی 10ویں آیت میں صلہ، یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ لشکروں کا خداوند، وہی جلال کا بادشاہ ہے۔ صلہ، یہاں صلہ سننے والوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ لشکروں کا خداوند کی بادشاہی اور جلال پر گہرائی سے غور کریں۔ یہ آیت خدا کی عظمت اور جلال پر زور دینے کے لیے لکھی گئی ہے، اور صلہ ایک توقف ہے تاکہ سننے والے اس حقیقت پر مکمل طور پر توجہ مرکوز کریں۔ مفسرین کے خیال میں، جیسے کہ چارلس سپرجن نے کہا کہ صلہ یہاں خاص طور پر قاری کو خدا کے جلال اور حاکمیت پر غور کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ میتھیو ہنری کے مطابق یہ موسیقی کے ساتھ ساتھ روحانی توقف کا بھی نشان ہے، جو قاری یا گانے والے کو خدا کی صفات پر دھیان دینے کی دعوت دیتا ہے۔ صلہ کا مقصد قاری یا سننے والے کو ایک لمحہ لینے، خدا کے جلال کے پیغام کو گہرائی سے سمجھنے اور اپنی عبادت کو سنجیدگی اختیار کرنے کی دعوت دینا ہے۔ یہ زبور کے روحانی اور عبادتی پہلو کو بڑھاتا ہے۔ اگر ہم زبور 24 کے پس منظر کی بات کریں تو زبور 24 کو اکثر بادشاہوں کا زبور کہا جاتا ہے، اور اسے داؤد نے تحریر کیا۔ یہ زبور ممکنہ طور پر اس وقت کے لیے ترتیب دیا گیا تھا جب خدا کے عہد کے صندوق کو یروشلم لایا جا رہا تھا۔ آپ دوسرا سیموئیل 6 باب میں اس کی تفصیل پڑھ سکتے ہیں۔ یہ خدا کی جلالی
موجودگی اور پاکیزگی کی یاد دہانی ہے جو اس وقت ضروری تھی جب لوگ خدا کے حضور آتے تھے۔ زبور 24 کے کلیدی الفاظ: خداوند خدا کی حاکمیت اور بادشاہی کو ظاہر کرتا ہے۔ قدوسیت خدا کے حضور پاکیزگی کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ جلال کا بادشاہ خدا کی شان و شوکت اور طاقت کا بیان ہے۔ زبور 24 کے پیغام کی بات کریں تو پہلا پیغام ہمیں خدا کی حاکمیت کے بارے میں ملتا ہے کہ زبور کا آغاز خدا کی تخلیق کی قوت اور اس کی کائناتی بادشاہی کے اعلان سے ہوتا ہے۔ دوسرا پیغام پاکیزگی کی ضرورت ہو سکتا ہے۔ خدا کے حضور آنے کے لیے پاکیزگی اور راست بازی ضروری ہے۔ تیسرا پیغام خدا کی برکتیں بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ جو پاک دل اور راست اعمال رکھتے ہیں وہ خدا کی برکت اور نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ جبکہ چوتھا پیغام بادشاہ جلال کی آمد کا بھی لیا جا سکتا ہے۔ زبور کے آخری حصے میں خداوند کو بادشاہ جلال کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو فتح مند ہے۔ اگر ہم زبور 24 کے اطلاق کی بات کریں تو یہ ہمیں اپنی زندگی کی جانچ کرنے کی دعوت دیتا ہے، جہاں پر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کیا ہماری زندگی خدا کی حضوری کے مطابق پاک اور راست ہے۔ عبادت میں خدا کی عظمت کو تسلیم کرنے کی بات ہے۔ عبادت کے دوران خدا کی جلالی بادشاہی کو یاد کریں۔ خدا کی حاکمیت کو ماننے کی بات ہے۔ اپنے روزمرہ کے فیصلوں میں خدا کی حاکمیت کو پہچانیں۔ خدا کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے کی بات ہے۔ اس کے کلام کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور دعا کے ذریعے اس کے قریب رہیں۔ مفسرین کی آراء: میتھیو ہنری ان کی تفسیر میں زبور 24 کو خدا کی حاکمیت اور جلال کے تناظر میں دیکھا گیا ہے۔ چارلس سپرجن نے زبور 24 کی گہرائی سے وضاحت کی اور اسے عملی زندگی سے جوڑا۔ خدا ان کے خادم جان کیلون ان کے خیالات زبور کے الہیاتی پہلو پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جب ہم نے زبور 24 کی مرکزی آیت، تعارف، پس منظر، پیغام اور اطلاق کی بات کی ہے تو آئیے اب دعا کریں۔ اے خداوند، تو زمین اور اس کی معموری کا خالق ہے۔ ہمیں سکھا کہ ہم پاکیزہ دل اور راست زندگی کے ساتھ تیرے حضور آئیں۔ تو ہماری زندگیوں میں بادشاہی کر اور ہمیں اپنے کلام کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ ہمیں تیرا جلال دیکھنے اور تیری برکتوں کا وارث بننے کے قابل بنا۔ آمین۔